بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد لا يجوز الاقتراض من البنوک الاہلیت بشرط دفع زیادہ۔ آج کا جو مسئلہ شرعی ہے وہ جو ہے بینکوں سے لون لینے کے سلسلے میں ہے۔ ایک دفعہ بینک آپ کو قرض الحسنہ دیتا ہے تو قرض الحسنہ لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، جس میں جو سود سے پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ بینک آپ کو جو ہے لون دیتا ہے۔ لون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرض تو دے دے گا، لیکن اس قرض سے کے اوپر وہ سود لے لیتا ہے۔ 1,00,000 روپے آپ کو قرض دے گا اور پھر 1,00,000 کے اوپر 5% یا 10% یا 20% جو ہے سود آپ کو سود کے ساتھ اس قرض کو کیا کرنا ہے، واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا لون لینا جو ہے بینکوں سے شریعت کے روح سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس مسئلے کو مکمل تصویر کشی کرنے کے لیے جو ہے آپ کی خدمت میں مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی کے منہاج الصالحین میں مکمل اس کے ڈیٹیل، مکمل اس کے تفصیلات بیان فرمائے ہیں اور آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ امام راحل امام محمد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر الوسیلہ میں کتاب القرض کے بحث میں اسی بینکوں کے سلسلے میں، بینکوں سے لون لینے کے سلسلے میں مسئلہ شرعی کو ذکر کیا ہے۔ وہ مسئلہ شرعی کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے منہاج الصالحین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسئلہ نمبر 1، لا يجوز الاقتراض من البنوک الاہلیت۔ پرائیویٹ بینکوں سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے، بشرط دفع زیادہ، زیادہ واپس کرنے کے شرط کے ساتھ۔ یعنی 1,00,000 روپے بینک سے قرضہ لیتا ہے اور بینک یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ کو 1,00,000 روپے ہم دیتے ہیں اور آپ نے 1,20,000 یا 1,30,000 یا 1,50,000 واپس کرنے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ جو ہے بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنه ربا محرم، یہ سود ہے اور اس سود کو اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ خیر، ابتداءً بینک سے لون لینا، پرائیویٹ بینکوں سے اس شکل میں لون لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ولو اقترض كذلك، اگر کوئی انسان اس شکل میں لون لے لیتا ہے، اس شکل میں قرضہ لے لیتا ہے، کس شکل میں؟ بینک نے آپ کو دیا ہے 1,00,000 روپے اور شرط لگائی ہے کہ 1,30,000 روپے آپ واپس کریں گے، اور اس آدمی نے، لینے والے نے اس شرط کو قبول کر کے کیا ہے، بینک سے لون لے لیتا ہے۔ ولو اقترض كذلك، اگر ایسا قرض لے لے تو صح القرض، یہ جو بینک آپ کو قرض دیتا ہے اصل قرض جو ہے درست ہے، اصل قرض لینا صحیح ہے، وہ بطل الشرط، لیکن بینک نے جو شرط لگائی ہے کہ آپ نے 1,30,000 روپے واپس کرنے ہیں، 1,20,000 روپے واپس کرنے ہیں یا 1,50,000 روپے واپس کرنے ہیں، یہ شرط کیا ہے؟ ایک باطل شرط ہے۔ اور ہمارے قواعد اصول میں سے ایک قاعدہ جو ہے اصولی ہے کہ شرط فاسد مفسد عقد نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی فاسد شرط لگائے تو یہ ایک ایکسٹرا جو ہے، ایک اضافی باطل شرط ہے، اور ایک باطل شرط لگانے سے اصل جو معاملہ ہوتا ہے، اصل جو عقد ہوتا ہے وہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لذا اس بینک کا آپ کو 1,00,000 روپے لون دینا، 1,00,000 روپے قرضہ دینا، یہ بالکل درست ہے اور بالکل صحیح ہے، اور آپ نے اس بینک سے لینا آپ کے لیے بھی درست ہے اور آپ کے لیے بھی صحیح ہے۔ لیکن اس نے جو شرط لگائی ہے وہ ایک جو ہے ایکسٹرا شرط ہے اور ایک باطل شرط ہے، اور ایک باطل شرط لگانے سے اصل قرض کیا ہوتا ہے؟ باطل نہیں ہوتا ہے، اصل قرض ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ولو اقترض كذلك، اگر ایسے قرض لے لے تو صح القرض، بینک سے جو ہے زیادہ
دینے کے اس شرط کے ساتھ جو ہے قرض لینا صحیح ہے، وہ بطل شرط ہو، اور جو ایکسٹرا جو اس نے شرط لگائی ہے وہ شرط باطل ہے۔ وَيُحْرَمُ دَفْعُ الزِّيَادَةِ، اور اس بینک کو جو ہے زیادہ پیسے واپس کرنا شرعاً حرام ہے۔ یعنی 1,00,000 روپے اس بینک نے آپ کو اگر دیا ہے تو 1,30,000 روپے واپس کرنا یا 1,50,000 روپے واپس کرنا، جو اس بینک نے شرط لگائی ہے، اس شرط پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اس شرط پر عمل کرتے ہوئے وہ جو ہے پیسے واپس کرنا جو ہے شرعاً حرام ہے۔ وَأَخْذُهَا وَيُحْرَمُ دَفْعُ الزِّيَادَةِ وَأَخْذُهَا، زیادہ دینا بھی حرام ہے اور اس لون کا لینا بھی حرام ہے۔ وفاءً للشرط، بینک نے جو شرط لگائی ہے اس کے اوپر وفاداری کرتے ہیں۔ نہیں، اگر جو بینک نے جو شرط لگائی ہے اس شرط کے اوپر وفا نہیں کرتے، یعنی آپ جو ہے دل سے قطعی طور پر راضی نہیں ہے کہ وہ جو ایکسٹرا سود جو لے لیتا ہے، فرض کرو 1,00,000 روپے آپ کو دے کے 30,000 روپے ایکسٹرا لے لیتا ہے، وہ آپ دل سے راضی نہیں ہیں، قلباً راضی نہیں ہیں، لیکن چونکہ بینک آپ کو کیا ہے مجبور کرتا ہے، اور مجبوری کا نام شکریہ کے طور پہ آپ اگر 30,000 روپے واپس کرتے ہیں تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس چیز کو آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں بینک سے کہ یہ کسٹمر، یہ جو ہے لون لینے والا، آپ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط کو بطور مجبوری میں قبول کرتا ہوں، لیکن قلباً دل سے میں راضی نہیں ہوں۔ اس چیز کو اظہار کرتے ہوئے اس بینک سے لون لینا شرعاً کیا ہے، جائز ہے۔ لذا مومنین اگر جو ہے بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ بینکس ہو، یہ جو مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے پرائیویٹ بینکوں کا مسئلہ تھا، تو ابتدا میں شروع میں لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس شکل میں لے لیتا ہے تو لینے کی صورت میں جو بینک نے ایکسٹرا شرط لگائی ہے وہ شرط باطل ہے، اور اصل قرضہ کیا ہے، اصل جو لون ہے وہ درست ہے اور صحیح ہے۔ یہ جو ہے منہاج الصالحین مسئلہ نمبر جو ہے 1 کتاب جو ہے قرض سے، یہ پرائیویٹ جو ہے بینکوں کے سلسلے میں تھا۔ آتے ہیں جو ہے سرکاری بینکوں کے سلسلے میں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے لا يجوز الاقتراض من البنوک الحکومیہ، سرکاری بینکوں سے جو ہے لون لینا، قرض لینا جائز نہیں ہے، بشرط دفع زیادہ، یعنی جتنا آپ بینک نے آپ کو قرضہ دیا ہے اس سے زیادہ جو ہے کیا ہے واپس کرنے کے شرط کے ساتھ۔ یقیناً پاکستان کی بینکوں میں یا دیگر اسلامی بینکوں میں محض جو ہے کیا ہے قرض نہیں ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں قرض الحسنہ نہیں ہے، چاہے وہ ایران کے بینک ہو، ایران کے بینکوں میں بھی یہی پاکستان کی بینکوں کا نظام ہے، عراق کی بینکوں میں بھی وہی پاکستان کے بینکوں کا نظام ہے، سعودی عرب کے بینکس ہو اس میں بھی وہی پاکستان کی یہی بینکوں کا نظام ہے، دبئی ہو، ابوظہبی ہو، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، سارے مسلمان ممالک میں جو بینکوں کا نظام ہے سیم ہمارے پاکستان کے جو بینکوں کا نظام ہے وہی نظام ہے۔ لذا اگر ایران کے بینکوں سے جو ہے لون لینا جائز ہے تو پاکستان کے بینکوں سے بھی لون لینا جائز ہے، اور اسی شکل میں۔ دوسرا جو ہے سرکاری بینکوں سے لون لینا کیسا ہے؟ لا يجوز الاقتراض من البنوک الحکومیہ، حکومت کے بینکوں سے بھی جو ہے قرض لینا جائز نہیں ہے، بشرط دفع زیادہ واپس کرنے کے شرط کے ساتھ۔ یعنی بینک نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے ہیں یا 1,00,000 روپے دیے ہیں یا 10 لاکھ روپے دیے ہیں، تو یہ 10 لاکھ کے، یا ابھی عمران خان کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت 30 لاکھ دیتے ہیں، 40 لاکھ روپے دیتے ہیں 7% سود کے ساتھ، تو کیا یہ 7% سود کے ساتھ جو 20 لاکھ 30 لاکھ یا 15 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے زیادہ دینے کے شرط کے ساتھ۔ کیوں؟ لأنہ ربا، اس لیے کہ زیادہ واپس کرنے کے شرط کے ساتھ قرض لینا یہ سود ہے جس کو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا ہے، جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ بلا فرق بین کون الاقتراض مع الرہن او بدونہ، بینک سے جو آپ نے قرضہ لیا ہے وہ گروی کے ساتھ ہو، یعنی کوئی گروی مال آپ نے ان کے پاس، بینک کے پاس کوئی مال رکھا ہو یا کوئی گروی مال نہ رکھا ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ اقترض کذالک، سرکاری بینکوں سے اگر کوئی اس شکل میں لون لیتا ہے، کوئی قرضہ لے لیتا ہے، یعنی زیادہ واپس کرنے کے شرط کے ساتھ، اور بینک یقیناً زیادہ واپس کرنے کے شرط کے ساتھ آپ کو لون دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، اگر کوئی یوں قرضہ لے لے تو بطل الشرط، شرط باطل ہے، کما یبطل اصل القرض، جیسے اصل قرض باطل ہے۔ پرائیویٹ بینکوں اور سرکاری بینکوں میں فرق نہیں ہے کہ پرائیویٹ بینکوں میں
شرط باطل تھی لیکن اصل قرض صحیح تھا. ادھر کیا ہے, اصل قرض بھی باطل ہے, اصل قرض بھی لینا بھی باطل ہے, اور جو شرط لگائی ہے وہ شرط بھی باطل ہے, دونوں باطل ہے. وَإِن خُلِّ عَنْ شَرْطٍ زیادہ, اگرچہ زیادہ دینے کے شرط سے خالی ہی کیوں نہ ہو. کیوں جو ہے کیا ہے, اصل لون بھی لینا جائز نہیں ہے اور زیادہ واپس کرنا بھی, جو شرط بینک نے لگائی ہے اس شرط پر عمل پیرا ہوتے ہوئے, اس شرط پر وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیادہ پیسے واپس کرنا جائز نہیں ہے. لِأَنَّ الْبَنْكَ لَا يَمْلِكُ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لَا يُمَلِّكُهُ لِلْمُقْتَرِضِ. اس لیے کہ سرکاری بینکوں کے اندر جو مال ہوتا ہے اس بینک کے اوپر وہ سرکار مالک نہیں ہوتا ہے. جیسے سرکار اگر مالک نہیں ہے تو اس کے اندر جتنے بھی اموال ہیں, جتنے بھی لوگوں کے پیسے ہیں, جتنے بھی کسٹمرز کے جو پیسے ہیں, وہ مجہول المال ہے, مال مجہول ہے. اور پھر مال مجہول میں تصرف کرنا درست نہیں ہے, مال مجہول میں تصرفات کا انجام دینا صحیح نہیں ہے. لذا آپ اگر اس سرکاری بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کو لون دے دیں, آپ کو قرضہ لے دیں, اس لیے کہ مجہول المال ہے اور مجہول المال میں تصرف کرنا صحیح نہیں ہے. لذا سرکاری بینکوں سے لون لینا, اصل لون بھی باطل ہے اور زیادہ کی جو شرط ہے وہ شرط بھی باطل ہے. یہاں تک جو ہے ایک مسئلہ مکمل ہے. لیکن اگر کوئی سرکاری بینکوں سے اس طرح جو ہے لون لیتا ہے تو کیا شریعت میں اس چیز کو حلال کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہے یا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے؟ جی ہاں, بالکل. آغا نے اسی کے نیچے جو ہے مسئلے میں جو ہے بتا دیا ہے کہ اگر سرکاری بینکوں سے کوئی لون لے لیتا ہے تو اس کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مجتہد جامع الشرائط سے اجازت لے لے یا حاکم شرع سے اجازت لے لے. حاکم شرع سے مراد وہی مجتہد جامع الشرائط ہے. حاکم شرع سے اجازت لے لے, اور چونکہ سرکاری بینکوں کا جو مال ہے وہ مال مجہول المال ہے اور مجہول المال کے تصرف کرنے کے لیے حاکم شرع سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. ایک مجتہد جامع الشرائط سے حاکم شرع سے اجازت لے کے اس مال کو بروئے کار لانا جائز ہے اور اس مال کو استعمال کرنا جائز ہے, اور بینک سے جو قرضہ لیا ہے شرعاً جائز ہے. لذا مومنین کو مجتہدین اجازت دیتے ہیں کہ ان سرکاری بینکوں سے جو ہے لون لے لے. لذا مجتہد جامع الشرائط سے, کسی بھی مجتہد سے اجازت لے کے تمام مومنین و مومنات سرکاری بینکوں سے, خصوصاً عمران خان کی جو ابھی نئی پالیسی ہے, اس پالیسی کے مطابق بینکوں سے لون لے کے اس لون سے مستفید ہو سکتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ مومنین اس نقطے کو نہ بھولیں کہ پیسے لینے کے بعد اس میں تصرف کرنے سے پہلے ایک مجتہد جامع الشرائط سے اجازت لے لے, اور اجازت لینے کے بعد ان کے لیے اصل لون بھی جو ہے کیا ہے لینا صحیح ہوگا اور اس میں تصرف کرنا بھی صحیح ہوگا. یہ منہاج الصالحین سید علی سیستانی زیدہ عزہ کے سے پرائیویٹ بینکوں کا مسئلہ اور سرکاری بینکوں کا مسئلہ. آتے ہیں تحریر الوسیلہ امام محمد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ تحریر الوسیلہ میں مسئلہ نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ القرض المشروط بالزیادہ صحیح ہو. قرض جس کو زیادہ کے ساتھ مشروط کیا گیا ہو صحیح ہے. یعنی ایک بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے, یعنی لون دیتا ہے, اور جو ہے سود پر لون دیتا ہے, تو کیا یہ سود پر لون لینا شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جی ہاں بالکل صحیح ہے. القرض المشروط بالزیادہ صحیح ہو, وہ قرض جو کہ زیادہ سے مشروط ہے وہ درست ہے اور صحیح ہے. لیکن الشرط باطل و حرام ہے. وہ جو بینک نے جو شرط لگائی ہے وہ ایک ایکسٹرا شرط ہے, جو ایک باطل شرط ہے اور ایک ناجائز شرط ہے. لیکن وہ باطل شرط لگانے سے اور ناجائز شرط لگانے سے اصل لون لینا باطل نہیں ہوتا ہے. اصل لون لینا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا, اور جو اس طرف سے بینک نے جو شرط لگائی ہے وہ ایک فضول چیز ہے اور ایکسٹرا ایک جو ہے باطل چیز ہے. لذا اس بنیاد پر فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض الا بالزیادہ کہ قرض لینا جائز ہے ایسے آدمی سے جو وہ قرض دیتا ہی نہیں ہے مگر زیادہ واپس لینے کے شرط کے ساتھ. آپ کو 1 لاکھ روپے کوئی آدمی دیتا ہے لیکن ساتھ میں یہ شرط لگاتا ہے کہ 1,10,000 روپے میں آپ سے واپس جو ہے لے لوں گا. تو اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے تو اس شرط کے ساتھ
آپ اس سے قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں، اس مسئلے کی بنیاد پر، کل بینک کے وغیرہ ہی۔ چنانچہ کوئی آدمی ہو یا بینک کے علاوہ اور کوئی آدمی سے آپ جو ہے قرض لے لیں، بینک تو معمولاً شرط لگاتا ہی ہے، لیکن دوسرے لوگ مومنین و مومنات میں سے ممکن ہے بعض لوگ یہ شرط لگائے کہ ہم آپ کو جو ہے قرض دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو مثلا 1,00,000 روپے قرض دیں گے تو آپ جو ہے 1,50,000 روپے ہمیں واپس کریں گے۔ تو کیا اس شکل میں جو ظاہراً سودی معاملہ ہے، تو یہ سودی معاملہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، بالکل یہ سودی معاملہ شرعاً درست ہے اور جائز ہے۔ ما عدم قبول شرط علی نحو الجد، یعنی دل سے اس شرط کو قبول نہ کریں، اندر قلباً جو اس آدمی نے شرط لگائی ہے یا بینک نے جو شرط لگائی ہے وہ دل سے آپ راضی نہ ہو جائے۔ وقبول القرض فقط، شرط کو دل سے نہ مانے اور دل سے جو چیز مانے وہ صرف قرض کو مانے اور شرط کو جو ہے دل سے قبول نہ کرے۔ ولا یحرم اظہار قبول الشرط من دون جد وقصد حقیقی بھی، اور اس طرف سے جو بینک نے شرط لگائی ہے اس شرط کو ظاہراً آپ بینک سے والوں سے کہتے ہیں کہ جی ہاں، آپ نے جو شرط لگائی ہے اس شرط کو مجھے بالکل قبول ہے، میں جو ہے آپ نے جو شرط لگائی ہے کہ زیادہ واپس کرے تو وہ زیادہ میں واپس کروں گا اور آپ کے شرط پر مکمل عمل پیرا ہوں گا۔ زبان سے یہ کہنا اظہار کرنے میں بھی کوئی مناقشہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، دل سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے آپ ان سے کہیں بینک والوں سے کہ جو ہے ظاہراً میں آپ کی شرط سے راضی ہوں، یعنی سود سے میں راضی ہوں، جو آپ مثلا 1,00,000 دے کے 1,30,000 مجھے واپس کرتے ہیں اس سے میں راضی ہوں، تو یہ اظہار کرنا بھی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ولا یحرم اظہار قبول الشرط من دون جد وقصد حقیقی بھی، پورے دل کے قصد حقیقی کے ساتھ اور جدی طور پہ شرط کو قبول کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر فیصح القرض ہے، یہ قرض جس میں جو ہے زیادہ دینے کے ساتھ شرط کے ساتھ آپ کو قرض دیا گیا ہے، یا یہ لون جو کسی آدمی نے آپ کو دیا ہے یا کسی بینک نے آپ کو دیا ہے، تو بینک سے یہ لون لینا یا کسی آدمی سے یہ لون لینا، لون کا مطلب وہ آپ کو قرض دیتا ہے زیادہ واپس کرنے کے شرط کے ساتھ، یہ لون کہلاتا ہے۔ تو یہ قرض صحیح ہے، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، اور شرط حرام ہے، شرط باطل ہے، مِن دون ارتکاب الحرام، یہ لون لینے والا کسی حرام کام میں مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب کسی حرام کام میں مرتکب نہیں ہے تو چاہے پرائیویٹ بینکوں سے لون لے لے چاہے سرکاری بینکوں سے لون لے لے، امام خمینی کے نظریے کے مطابق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ لہذا مومنین جو امام خمینی کے تقلید پر اب تک باقی ہیں یا رہبر معظم کی طرف رجوع کرنے کے بعد ان کے تقلید پر باقی ہے یا رجوع کیے بغیر جو ہے باقی ہے، تو وہ اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے سرکاری بینکوں سے بھی لون لے سکتے ہیں اور پرائیویٹ بینکوں سے بھی لون لے سکتے ہیں، اور پھر جو بینک نے جو شرط لگائی ہے اس کو ظاہراً من و عن جو ہے ہمیں قبول ہے کہہ کے لون لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور شرعاً کوئی حرام میں انسان مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ یہ آج کے لیے میرے خیال میں یہ مسائل شرعی